الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل قابل صد احترام علماء کرام، معزز سامعین حضرات، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ آج دائے پروگرام اہل حدیث کانفرنس بسلسلہ سیرت النبی دے عنوان تے لمبا والی دے اندر مسجد اقصی دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ جتنے بھی اس کانفرنس دے اندر سنان والے حضرات
ایتھے تشریف لے آئے اور موجود نے اور آ رہے نے۔ اللہ سانو سارے نو اپنی رحمت نال انجی جنت بھی اکٹھیاں فرما۔ اہل حدیث کانفرنس دے اندر میں تواڈے سامنے اس بات نو بیان کرنا چاہنا کہ اللہ دی رحمت اونا لوگاں نو رب نے عطا فرمانی ہے اپنی رحمت کہ جنہ لوگاں دے دلاں چ تقوی اور پرہیزگاری ہوئے گی، جیڑے لوگ ایمان والے ہون گے، زکاتاں ادا کرنے والے ہون گے، اور رب نے اپنی رحمت اونا لوگاں نو عطا فرمانی ہے جیڑے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحیح معنیٰ دے اندر تابع دار ہون گے۔ میرے رب نے اس بات دا اعلان اپنے قرآن دے اندر فرمایا ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز نالوں وسیع ہے، لیکن میں اپنی رحمت دیاں گا اونا نو جیڑے میرے تے ایمان لے ہون گے اور میرے نبی دے تابع دار بن جان گے۔ ایتھوں یہ بات معلوم ہوئی جیڑا ایمان والا نہیں او دے تے اللہ دی رحمت اترنی، اسی طرح جیڑا میرے پیغمبر علیہ السلام دا تابع دار نہیں او دے تے بھی رب دی رحمت دا نازل ہونا نہیں نازل ہونا۔ رب دی رحمت او دے تے ہی اترنی ہے جیڑا ایمان والا ہوئے گا اور میرے پیغمبر دا تابع دار ہوئے گا، اللہ دی توحید دا منن والا ہوئے گا اور نبی علیہ السلام دی سنت دی اتباع کرنے والا ہوئے گا۔ حضرات اے جڑیاں دو چیزاں نے نا، اللہ دی توحید نو مننا اور نبی علیہ السلام دی تابع داری کرنا، اے دا نام ہے مسلک اہل حدیث۔ مسلک اہل حدیث دے دو ہی اصول نے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، ایک اللہ دی اطاعت اور ایک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت۔ چونکہ ایک کانفرنس سلسلہ سیرت النبی دے حوالے نالے، میں اس سے مناسبت نال آج تواڈے سامنے ایک ایسی بات بیان کرنا چاہنا کہ منو امید ہے کہ تواڈے وچوں شاید کسے دا ہی ہو سکتا ہے، وگرنہ زیادہ دا خیال نہیں ہوئے گا کہ اہل حدیث کانفرنس دے اندر والا ایو جیاں باتاں بھی ہو سکتیاں نے جیڑیاں میں آج کرنا چاہنا۔ اجازت دیو تے کر لواں؟ پکی گل ہے؟ ویہ لیا جے انہیں تو انہوں سپ سونگ جانا پھر جی تو آکھنے لو اسی تے سنن آئے ساں کو سوا دیجئے کم، یہ تے کم خراب کا ہون لگا ہے۔ توجہ فرمانا، انشاءاللہ کم ٹھیک ہوئے گا، کہو انشاءاللہ۔ ویکھو ایک کانفرنساں دا مقصد کی ہے اصلاح، جلسیاں دا مقصد کی ہے اصلاح، دروس دے مقاصد کی نے اصلاح۔ میں اپنی کراں تسی اپنی کرو، جے اصلاح اسی کر لئیے تے انشاءاللہ آج جنہ پیسہ اتھے لگنا ہے اللہ دی رحمت نال اے فائدے مند ہو جائے گا، اے قبول ہو جائے گا۔ تے جے کانفرنساں کر کرا کے سنا کے رہیے اسی اوتھے دے اسے جیسے تھے۔ ساڑھے کے شیخ ہوندے سن مولانا سلیمان صاحب، وہ فرمایا کرتے سن جیسے تھے، 50 سال بھی لنگ گئے پر جیسے تھے، 70 سال بھی لنگ گئے پر جیسے تھے۔ ساڑھا حال ہے یہ، اسی اہل حدیث بھی کہہ لوانے ہاں پر ہے اسی اوہیاں جڑے پاکستان تو بنن تو پہلا جیسے تھے۔ عادتاں ساڑھیاں حالے بھی نہیں بدلیاں، حالات ساڑھے نہیں بدلے۔ اہل السنت کہلوانے ہیں، اہل الحدیث کہلوانے ہیں۔ اہل الحدیث کنو آندے نے؟ حدیث
قرآن اور نبی پاک دے فرمان دا نام ہے، قرآن اور نبی پاک دے فرمان دا نام ہے۔ میرے رب نے قرآن میں چاکی ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اللہ نے قرآن نو حدیث آکھی ہے کہ اس حدیث تے بھی ایمان نہیں لے ہونا تے پھر ایدو بعد کدے تے ایمان لے ہوں گے۔ حضرات اور میرے پیغمبر دے فرمان نو بھی حدیث آکھیا گیا ہے، کتھے لکھیا ہے؟ میرے نبی آپ فرمایا کر دے سن اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پتہ لگا حدیث قرآن نو بھی آندے نے، حدیث میرے نبی دے فرمان نو بھی آندے نے، اور جیڑا قرآن تے حدیث نو دعا نو مند ہے، قرآن حدیث تے عمل کرد ہے، انہوں اہل الحدیث کہیں دے نے۔ اہل الحدیث کوئی نمی شے نہیں، اہل الحدیث ابو بکر صدیق نے، اہل الحدیث عمر فاروق نے، اہل الحدیث عثمان غنی نے، اہل الحدیث حضرت علی المرتضی نے، اہل الحدیث حضرت حسن و حسین نے، اہل الحدیث حضرت طلحہ و زبیر نے، اہل الحدیث حضرت سعد و سعید نے۔ میرے نبی دے سارے صحابہ اہل الحدیث نے، آنکھوں کے دلیل کیے اور نہ اللہ دا قرآن منے ہیں اور نبی علیہ السلام دا فرمان منے ہیں، اور انج منے ہیں جی میں منن دا حق ہے۔ اس واسطے اگر اس کائنات دے اندر صحیح معنیت اندر کوئی اہل الحدیث نے تے میرے نبی دے صحابہ نے، جنہ دا اوڑنا بچھونا رب دا قرآن ہے اور نبی علیہ السلام دا فرمان ہے، جڑے سوندے نے تے قرآن و حدیث دے مطابق، جڑے جاگ دے نے تے قرآن و حدیث دے مطابق، جڑے کھاندے نے تے قرآن و حدیث دے مطابق، جڑے پیندے نے تے قرآن و حدیث دے مطابق، جڑے کاروبار کردے نے تے قرآن و حدیث دے مطابق، جڑے تجارت کردے نے تے قرآن و حدیث دے مطابق، جنہ دیاں شادیاں ہوندیاں نے تے قرآن و حدیث دے مطابق، جنہ دیاں مرگاں ہوندیاں نے تے قرآن و حدیث دے مطابق، اے میرے پیغمبر دے صحابہ اہل الحدیث نے، اور انہاں تو بعد اہل الحدیث وہی بندہ ہو سکتا ہے جیڑا اللہ دے قرآن نو بھی مند ہے اور اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو بھی مند ہے۔ قرآن نو منن والا، حدیث نو منن والا اہل الحدیث ہے، اور اے اہل السنت ہے، اے اہل الحدیث ہے، اے مسلمان ہے۔ لوگوں اہل الحدیث دا نام ہی اسلام ہے، اسلام دا نام ہی اہل الحدیث ہے۔ اور آؤ میں تواڈے سامنے چند باتاں رکھنا چاہنا، میں اپنے آپنو اہل الحدیث بھی کہلوانا، میں اپنے آپنو اہل السنت بھی کہلوانا، تسی بھی اپنے آپنو اہل الحدیث کہلوان دے ہو، تسی بھی اپنے آپنو اہل السنت کہلوان دے ہو۔ کوئی سانو آکھے نا او جناب تسی تے مشرک ہو، تسی تے بدعتی ہو، کوئی بھی ساڈے وچوں اس بات نو گوارا نہیں کردا۔ کوئی سانو آکھے تسی تے بے ایمان ہو، کوئی بھی یہ بات سننا پسند نہیں کردا۔ اسی آنے ہاں اسی تے ایمان والے ہاں، اسی اہل الحدیث ہاں، اسی تے مسلمان ہاں، اسی اہل السنت ہاں، اسی قرآن نو منن والے ہاں، اسی نبی پاک دے فرمان نو منن والے ہاں۔ پر آؤ نا ذرا اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچئے، اسی کنہ کو قرآن نو مننے ہاں، اسی کنہ کو نبی پاک دی سنت نو مننے ہاں، اسی کنہ کو قرآن تے عمل کرنے ہاں، اسی کنہ کو نبی پاک دی سیرت تے عمل کرنے ہاں۔ ہن آج سیرت النبی دا جلسہ تسی سن رہے ہو، صحابہ دا کردار بھی سن رہے ہو، صحابہ دی سیرت بھی سن رہے ہو، صحابہ دی عظمت بھی سن رہے ہو، میرے نبی دا فرمان بھی سن رہے ہو، میرے نبی دی سیرت بھی سن رہے ہو، میرے نبی دا کردار بھی سن رہے ہو۔ پر ویکھنا اے وے کہ ساڈے اندر تبدیلی کنی کو آندی ہے، ساڈے اندر جناب اسلام کنہ کو وے، ایمان کنہ کو وے۔ آؤ نا سیرت دی گل سناواں، میں جڑے پاسے تانوں لے آنا چاہنا، دیکھنا اے وے کہ اسی کنے کو اہل الحدیث تے اہل السنت۔ بخاری شریف دے اندر روایت ہے، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اللہ نے اپنے نبی تے وحی نو نازل فرمایا میرے پیغمبر پریشان ہوئے تے میرے نبی گھر دے اندر آندے نے تے آ کے اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نو فرماندے نے زملونی زملونی میرے تے چادر اڑا دیو میرے تے کمبل اڑا دیو تے میرے پیغمبر لیٹ جاندے نے اماں جی خدیجہ نے چادر اڑا دیتی ہے اماں جی خدیجہ نے کمبل اوپر دے دیتا ہے تے اماں جی فرماندیاں نے اے میرے سرتاج دسو تے صحیح معاملہ کی بنے ہے گل کی ہوئی ہے کادے تو تسی ایڈے پریشان ہو اور آپ فرماندے نے خدیجہ آج میں نو اپنی جان دا خطرہ پیدا ہو گیا ہے سونیا ہویا کی ہے میرے نبی نے سارا واقعہ سنایا انج میں غار حرا دے اندر ساں انج میرے کول ایک آن والا آیا انہیں اے میرے نال گل بات کی تھی ہے انج میں او دی جسامت ویکھیے سارا آسمان او دی جسامت دے پیچھے چھپیا ہویا ہے اتنی بڑی او دی جسامت ہے میں تے ڈر گیا میں نو اپنی جان دا خطرہ پیدا ہو گیا ہے تے اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اگوں جڑا جواب دیندیاں نے اور سیرت النبی سنن والے ہو اہل حدیث کانفرنس دے اندر آن والے ہو توجہ فرمانا میرے پیغمبر نو اماں جی خدیجہ جواب کی دیندیاں نے فرماندیاں نے کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انکا لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق اماں جان فرماندیاں نے اے میرے سرتاج تسی پریشان نہ ہو وہ کلا واللہ میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنی ہاں ما یخزیک اللہ ابدا اللہ تو انو کدی بھی رسوا نہیں کرے گا اللہ تو انو کدی بھی ضائع نہیں کرے گا رب تو انو کدی بھی پریشان نہیں کرے گا اے خدیجہ تو اے بات کس بنیاد تے کہہ رہی ہیں فرماندیاں نے اللہ دے اے میرے سرتاج گلے وے تواڈے اندر کچھ ایسیاں سیرتاں نے تواڈے اندر کچھ ایسیاں صفتاں نے تواڈا کچھ ایسا کردار ہے کہ جدے اندر اے سیرت ہوئے اے صفات ہون میرا ایمان ہے اللہ انہوں ضائع نہیں کردا اے کیڑیاں صفتاں نے ان ذرا تیان فرمایا جے اور اپنے گریبان وچ منہ ڈال کے اساں سوچنا ہے سیرت النبی کیا ہے میرا کردار کیا ہے میرے پیغمبر دا کردار کیا ہے ساڈا کردار کیا ہے نبی پاک دا اخلاق کیا ہے ساڈا اخلاق کیا ہے اماں جی کی فرماندیاں نے انکا لتصل الرحم اے میرے محبوب جی تسی تے صلہ رحمی کرن والے ہو تسی رشتیاں نو جوڑن والے ہو تسی لوگاں نو ملان والے ہو وَتَحْمِلُ الْقَلَّا تسی کمزوراں دے بوجھ اپنے کندھیاں تے اٹھان والے ہو وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ جڑے کما نہیں سکدے تسی انہاں نو کما کے کھلان والے ہو وَتَقْرِ الضَّيْفَ تسی مہماناں دیاں میزبانیاں کرن والے ہو وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ تسی حق دے اندر لوگاں دا ساتھ دین والے ہو جا 5 صفتاں اماں جی خدیجہ نے بیان فرمائیاں نے تسی صلہ رحمی کرن والے ہو تسی کمزوراں دے بوجھ اٹھان والے ہو تسی جڑے کما نہیں سکدے انہاں نو کما کے کھلان والے ہو تسی میزبانیاں مہماناں دیاں کرن والے ہو تسی حق والیاں دا ساتھ دین والے ہو ہن اے سن لئی جناب اے سیرت ہے میرے محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم اے کردار ہے میرے محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم اے اخلاق ہے میرے نبی دا صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل الحدیث ہے تو اہل السنت ہے اہل السنت او ہمدہ جیڑا سیرت النبی نو اپنامد ہے اہل الحدیث او ہمدہ جیڑا حدیث رسول نو اپنامد ہے اپنے آپ تے غور کریے کیا اسی صلہ رحمی کرنے ہیں میرا نبی تے صلہ رحمیاں کر دے کیا اسی کمزوران دے بوجھ اٹھانے ہیں میرا نبی تے کمزوران دے بوجھ اٹھان دے کیا اسی نادار لوگانو کما کے کھلانے ہیں میرا نبی تے کما کے کھلان دے کیا اسی لوگاں دیاں میزبانیاں کرنے ہیں میرا نبی تے میزبانیاں کر دے کیا اسی حق والیاں دا ساتھ دینے ہیں میرا نبی تے حق والیاں دے نال ٹر دے غور کر
صرف اہل السنت کہلوانا، صرف اہل الحدیث کہلوانا نجات واسطے ضروری نہیں، کردار ضروری ہے، عمل ضروری ہے۔ خالی دعوے نال بات نہیں بننی، جب تک دعوے نال دلیل نہ ہوئے گی دعوے دا کوئی فائدہ نہیں۔ اج اسی اہل الحدیث ہاں، معاف رکھنا، اج اسی اہل الحدیث ہاں، اسی سمجھنے ہاں اسی توحید والے ہاں، الحمدللہ کہو الحمدللہ، لیکن اس آڑ وچ اسی کرنے کی ہاں، اسی آنے ہاں اسی اہل الحدیث ہاں، وعدیاں دی خلاف ورزیاں کرنے ہاں، اسی آنے ہاں اسی اہل الحدیث ہاں، لوگاں دیاں پگڑیاں اچھالنے ہاں، اسی آنے ہاں اسی اہل السنت ہاں، لوگاں تے تہمتاں لگانے ہاں، اسی آنے ہاں اسی اہل الحدیث ہاں، لوگاں دا مال کھو کے کھا جانے ہاں، اسی آنے ہاں اسی اہل السنت ہاں، لوگاں نو دھوکا بھی دینے ہاں، اسی آنے ہاں اسی اہل الحدیث ہاں، دو نمبریاں بھی کرنے ہاں، اسی آنے ہاں اسی اہل الحدیث ہاں، ملاوٹاں بھی کرنے ہاں۔ اور لوگوں میں تو یہ دور نہیں جے ویکھیا، پر میں اپنے وڈیاں کولوں یہ گل سنی ہے، اپنے استاداں کولوں سنی ہے۔ کدی یہ دور سی کہ پنڈاں دے وچ ایک اہل الحدیث ہوندا سی، لوگ ٹردے نو پہچان لیندے سن اے بندہ اہل الحدیث ہے، لوگ ٹردے تو پہچان لیندے سن اے اہل الحدیث جا رہے ہیں، لوگوں دے ترازو تو پہچان لیندے سن اہل الحدیث ہے، لوگوں دی گفتار تو پہچان لیندے سن اہل الحدیث ہے۔ ایک کدی دور سی تے آج حالات کی نے، آج صورتحال کی ہے، سارا کچھ کہلوائی بھی جانے ہاں، ہر شے نو رگڑا بھی پھیری جانے ہاں۔ آج جڑی سیرت ہے اللہ نے آسمان دے فرشتیاں واسطے رکھی ہے، آج جڑیاں حدیثاں نے ایک کسی اور مخلوق واسطے نے، نبی تے تواڈے وچ آئے نا تواڈے واسطے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ فرماندے نے تواڈے واسطے، لکم تواڈے واسطے اللہ دے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر بہترین نمونہ ہے، تواڈے واسطے اللہ دے رسول دی حیاتی دے اندر بہترین نمونہ ہے۔ جیڑا کامیابی چاہندا ہے، جیڑا اللہ نال ملاقات کرنا چاہندا ہے، جیڑا آخرت دے دن دی نجات چاہندا ہے، او دے واسطے ضروری ہے کہ میرے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا تابعدار بن جائے، او دے واسطے ضروری ہے میرے نبی دا پیروکار بن جائے۔ اور آؤ میں دساں میرے نبی نے کردار کی ہو جا وکھایا ہے، میرے نبی نے اخلاق کی ہو جا وکھایا ہے، میرے نبی نے اپنا عمال کس طرح دے دکھائے ہیں۔ او اہل الحدیث ہو تے اہل السنت والے ہو، اپنے آپ نو مسلمان تے مومن کہلوانے والو، آؤ ذرا اللہ دا قرآن سنو۔ صرف توحید اپنا لین دے نالی اساں سمجھ لیا کہ ساڑی نجات ہو جائے گی اور جو مرضی کری جاؤ، نا نا نا، توحید دے اندر نجات ضرور ہے، پر آویخنا رب نے توحید دے نال نال ہور بھی بڑیاں گلاں دسیاں نے۔ رب نے کیا کیا ہے سنیا جے قرآن اللہ دے قرآن دا 5واں پارا جے، مولا فرماندے نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔
اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو ایک اللہ دی عبادت کرو ولا تشرکو بہی شیئا اللہ دے نال کسے نو شریک نہ بنایا جے اللہ اے تے تیری توحید دا پیغام ہے تے اے نہیں کافی نہیں فرمایا توحید بڑی ضروری ہے ہر عمل دی قبولیت واسطے توحید بڑی ضروری ہے جنت وچ داخلے واسطے توحید بڑی ضروری ہے جہنم تو نجات پان واسطے توحید بڑی ضروری ہے اللہ دی رحمت حاصل کرنے واسطے توحید بڑی ضروری ہے اعمال دی قبولیت واسطے پر اے صرف توحید تے گل نہیں رکھنی اللہ اور کی کرنا ہے فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اللہ ایک دی عبادت کریا جے او دے نال کسے نو شریک نہ بنایا جے اللہ سارا دین ہے ہی ہے فرمایا نہیں آنا میں اگوں بھی دساں دین اور بھی کچھ ہے وے اللہ او کی ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور دین ہے وے جڑا رب تینو شرک تو بچمدا توحید اپنام دا حکم دے رہا ہے اوہی رب تینو کہندا ہے والدین دے نال بھی احسان کری ماں باپ دے نال بھی احسان کری وَبِذِلْ قُرْبَى اوہی رب تینو آرڈر دے رہا ہے قریبی رشتہ داراں دا بھی خیال رکھیں والیتاما اوہی رب تینو حکم دے رہا ہے یتیمہ دا بھی خیال رکھیں والمساکین اوہی رب تینو حکم دے رہا ہے مسکینہ دا بھی خیال رکھیں وابن السبیل اوہی رب تینو آرڈر دے رہا ہے مسافرہ دا بھی خیال رکھیں اوہی رب تینو آرڈر دے رہا ہے اپنے پڑوسیاں دا بھی خیال رکھیں اوہی رب تینو آرڈر دے رہا ہے اپنے پہلو دے اندر بیٹھن والیاں دے بھی حق دا خیال رکھیں اے میرے بندیا اللہ دی توحید دا جڑا معاملہ ہے اے میرا حق ہے اے بھی ادا کری اور اے دے نال میرے بندیاں دا حق بھی ادا کری میرا حق بھی ادا کریں گا میرے بندیاں دا حق بھی ادا کریں گا پھر کامیابی ملے گی تے جے میرا حق ادا کردہ رہا میرے بندیاں دا حق ادا نہ کیتا میں اس وقت تک معاف نہیں کراں گا جب تک میرے بندے معاف نہ کر دیں گے بندیاں دا حق ادا کرنا بھی مسلمان دی پہچان ہے بندیاں دے حق دا خیال رکھنا بھی اہل الحدیث تے اہل السنت دی پہچان ہے حضرات میرے رب نے ساڑھے ذمے اپنے حق بھی لگائے نے بندیاں دے حق بھی لگائے نے اور بندیاں دے وچوں کدے حق لگائے نے ماں باپ دے حق لگائے نے پہنا پراواں دے حق لگائے نے بیوی دے حق رکھے نے اولاد دے حق رکھے نے معاشرے دے اندر یتیمہ دے حق رکھے نے مسکینہ دے حق رکھے نے مسافران دے حق رکھے نے اللہ نے پڑوسیاں دے حق رکھے نے تیرے مسجد دے اندر نال بیٹھن والے دے حق رکھے نے کاروبار وچ تیرے نال شراکت کرن والے دے حق رکھے نے تیری دکان دے نال دکان پان والے دے حق رکھے نے تیرے نال سفر کرن والے دے حق رکھے نے اینا ساریاں دے حق ادا کریں گا تے پھر تو صحیح معنی دے اندر مسلمان بنے گا اور سنیا نہیں جے او اہل حدیث ہو اور اہل سنت والے ہو کیا تسا میرے نبی دی حدیث نہیں سنی کیا تسا میرے نبی دا فرمان نہیں جے سنیا اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے المسلم من سلم المسلمون من لسانہی و یدہی مسلمان ہوئے جدی زبان تو جدے ہاتھ تو دوسرا مسلمان محفوظ ہے اور لوگوں میرے پیغمبر دی حدیث ہے میرے نبی دا فرمان ہے مسلمان ہوئے جدی زبان تو جدے ہاتھ تو دوسرا مسلمان محفوظ ہے آنا غور کریے کیا میرے ہاتھ تو تسی محفوظ ہو کیا تواڈے ہاتھ تو میں محفوظ ہاں کیا میری زبان تو تسی محفوظ ہو کیا تواڈی زبان تو میں محفوظ ہاں کیا تیرے ہاتھ تو تیرا گوانڈی محفوظ ہے کیا تیری زبان تو تیرا محلے دار محفوظ ہے کیا تیری زبان تو تیرے گھر والے محفوظ نے کیا تیرے ہتھاں تو معاشرے دے لوگ محفوظ نے اوے اگر تیرے ہتھاں تو لوگ محفوظ نے تیری زبان تو محفوظ نے
پھر تے تو مسلمان ہے۔ تے جے تیری زبان بھی لوگاں دیاں عزتاں اچھالے، جے تیرے ہاتھ بھی لوگاں دا نقصان کرن، پھر غور کر تو مسلمان نہیں بن سکیا۔ اہل حدیث تے بننا اگلی بات ہے، اہل سنت بننا تے اگلی بات ہے۔ چگلیاں تو کرنا ہے، معاف رکھنا جیڑا کردہ گل انہوں ہو رہی ہے، سارے انہوں دے نہیں، غیبتاں تو کرنا ہے۔ اور میرے دوستا تہمتاں تو لانا ہے، میری اماں بہنوں غیبتاں تسی کرو، چگلیاں تسی لگاؤ، تہمتاں تسی لگاؤ، اور جناب پکڑیاں میرے بھائیوں تے بہنوں اسی اچھالیے، ایک دوسرے نو جناب ذلیل اسی کریے، ایک دوجے تے ظلم اسی کریے، ایک دوجے تے زیادتیاں اسی کریے، تے پھر بھی اسی مومن دے مومنہ، پھر بھی اسی متقی دے متقیاں، پھر بھی اسی اہل حدیث دے اہل حدیثاں، پھر بھی اسی اہل سنت دے اہل سنتاں۔ سن لو جیڑا اپنی زبان تو دوسرے مسلمان نو محفوظ نہیں رکھ سکیا، جیڑا اپنے ہاتھ تو دوسرے مسلمان نو محفوظ نہیں رکھ سکیا، میرے پیغمبر انہوں مسلمان صحیح معنی اچھ نہیں مندے، تو اہل الحدیث دا ٹھپا لائی بیٹھے، اہل سنت دے جناب وہ تھے جناب اشتہار چھپائی بیٹھے۔ مسلمان پہلا بن، ایمان دا درجہ آگے ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اور پتہ جے مسلمان دے حق کی نے، آؤ میں اللہ دے نبی دی حدیث سنا ہوں، اہل حدیث کانفرنس جان والے ہو، حدیث مصطفیٰ سنو، طالب علم کھلو، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں تصور بھی نہیں سی کہ بھی بیان ہو سکتے، تو تے نعرہ شرد چاج بیٹھے ہونے نعرہ مارنا ایسا ہونے تھے، نعرے علی گالی کو نہیں ہوندی کریے کی۔ توجہ فرماؤ، چھڑ دیو بڑے نعرے مار لینے اساں، چھڑ دیو، تبدیلی پیدا کرو اپنے اندر، عمل لیا، قرآن دے مطابق بن، نبی پاک دی حدیث دے مطابق بن، جیڑی سیرت سننے سنانے او دیتے عمل کر، جیڑا قرآن سننے سنانے او دیتے عمل کر۔ بڑے نعرے مار لینے، 70 سال ہو گئے نے جدو دا پاکستان بنے ہیں، اسی نعرے مار رہے ہیں، نعرے انل نہیں بنے ہیں کچھ بھی، عمل کر، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ عمل دی ضرورت ہے، عمل دی۔ آسان مسلمان کون ہے؟ اہل الحدیث کون ہے؟ اہل السنت کون ہے؟ مومن کون ہے؟ میرے تتواڈے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم۔ یہ سارے کی ہو مسلمان ہو نا؟ کہو انشاءاللہ، میرا اس نے ظان نے تو یہ سارے مسلمان ہو، تے میرا اے بھی حدیث دے مطابق یقین ہے تسی سارے آپس سے جب پائی پائی ہو، پائی پائی ہو نا جی، تو آڈے جو کوئی دوجے نال ناراض، میرا اس نے ظان نے، وہ وکری گالے کے ہونے جے پوچھئے تے کئیاں نے آکھنا میرا تے دا مرن جیون مکہ ہے، میں تے دے کر جانا نہیں، انہوں اپنے کر وڑن نہیں دینا، میرا اس نے ظان نے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان دا پرا ہے۔ ہون اگو سنیا جے اے دے حق کی نے، نبی پاک فرماندے نے، لا یظلمہ ولا یظلمہ، لا یظلمہ ولا یظلمہ، ولا یخذلہ ولا یحقرہ۔ میرے پیغمبر فرماندے نے، اے مسلمان مسلمان دا پرا ہے، نہ اے آپ او دیتے ظلم کرتا ہے، نہ کسے نو او دیتے ظلم کرن دیندہ ہے، نہ آپ ظلم کرتا ہے، نہ کسے نو او دیتے ظلم کرن دی اجازت دیندہ ہے۔ مسلمان مسلمان دا پرا ہے، نہ اے آپ او دیتے ظلم کرتا ہے، نہ کسے نو اجازت دیندہ ہے کہ مسلمان پائی دے ہوتے کوئی ظلم کر جائے۔ وَلَا يَخْزِلُهُ، کوئی مسلمان دوجے نو ذلیل بھی
نہیں کردا دوسرے نو رسوا بھی نہیں کردا ولا یحقرو کوئی مسلمان دوسرے نو اپنے تو حقیر بھی نہیں سمجھدا اپنے تو کم تر بھی نہیں سمجھدا اے بات بیان کر کے نا میرے پیغمبر علیہ السلام نے انج اشارہ اپنے سینے وال فرمایا اے آپ فرماندے نے التقوی ہاہنا التقوی ہاہنا اور لوگو تقوی دل وچ ہوندا ہے تقوی سینے وچ ہوندا ہے تقوی ایتھے ہوندا ہے تے اگوں پتہ میرے نبی نے کی فرمایا ہے آپ فرماندے نے بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم فرمایا کسے انسان دے برا ہون واسطے بدترین ہون واسطے اے نہیں کافی ہے کہ دوسرے مسلمان پرانو اپنے تو حقیر تے کم تر سمجھے ایک کون فرما رہے نے محمد الرسول اللہ آکھو صلی اللہ علیہ وسلم کسے انسان دے بدترین ہون واسطے نہیں کافی ہے کہ اپنے پرانو اپنے تو کم تر سمجھے حقیر سمجھے آج مولوی نو اپنے تو حقیر سمجھ دے میں آکھنا فلانا مولوی او چھڑو نو کی ہوں دے ہو دی کیڑی گل ہے آئے 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 نا ساڑھے اسلاف دا یہ طریقہ نہیں ساڑھے بزرگاں دا یہ طریقہ نہیں آج اسی ایتھے توڑے سامنے بیٹھے ہیں اللہ دی قسم ساڑھے اسلاف تے بزرگاں نے تھاپڑے دیتے ہیں اونا دے تھاپڑے ہاں دی برکت ہے کہ آج اسی توڑے سامنے بے کے قرآن و سنت بیان کرنے حضرات مولوی نو اپنے تو حقیر سمجھ دے دولت مند دوسرے انو اپنے تو حقیر سمجھ دے ہر شعبے دے ماسٹر دوجے ماسٹر نو اپنے تو حقیر سمجھ دے انسان دوسرے انسان نو اپنے تو حقیر سمجھ دے عورت نو اپنے تو کم تر سمجھ دیئے حقیر سمجھ دیئے اور پتا جے ایک دے میرے پیغمبر نے اے فرمایا نا کہ انسان دے بدترین ہون واسطے اتنا کافی ہے کہ دوسرے مسلمان نو اپنے تو کم تر سمجھے اپنے تو حقیر سمجھے ایک اور حدیث سن لو میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آپ فرماندے نے لوگو اللہ جنت دے اندر اس بندے نو داخل نہیں فرمائے گا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبی مسقال ذرۃ من کبر نبی پاک فرماندے نے جتے دل دے اندر ذرے دے برابر بھی تکبر ہویا جتے دل دے اندر ذرے دے برابر بھی تکبر ہویا او بندہ جنت دے اندر داخل ہو سکے گا نہیں داخل ہو سکے گا ان صحابہ نو نہیں پتا کہ تکبر کنو آندے نے صحابہ نے اپنا خیال بیان کیتا آندے نے اللہ دے نبی یہ دسو ایک بندہ خوبصورت بن کے رہند ہے ایک بندہ اچھا لباس پہند ہے ایک بندہ اچھیاں جتیاں پہند ہے ایک بندہ اچھا ٹوپی کپڑا اچھا پہند ہے ایک بندہ اپنا رہن سہن اچھا رکھ دے ایک بندہ اپنا کھان پین اچھا رکھ دے کیا وہ تکبر کر دے فرمایا نہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ آپ بھی خوبصورت ہے اپنے بندے نو بھی خوبصورتی دے اندر پسند کر دے رب کہندہ میں بھی سونا وا میرا بندہ بھی سونا بن کے رہے صاف ستھرا بن کے رہے اچھا بن کے رہے جو بھی اللہ نے انہوں اپنیاں نعمتاں عطا کیتیاں نے انہاں نعمتاں دا اظہار ہونا چاہیے بن ٹھن کے رہے رب کہندہ کوئی حرج نہیں لیکن نالی میرے پیغمبر کی فرماندے نے سنو تکبر کیا ہے جی اللہ تے نبی تکبر کیا ہے فرمایا الکبر بطر الحق وغمت الناس تکبر ہے لوگانو اپنے تو حقیر سمجھنا تے حق بات نو ٹھکرا دینا ایک حدیث دا مسئلہ سامنے آندہ میں نہیں مندہ ایک قرآن دا مسئلہ سامنے آندہ میں نہیں مندہ ایک نبی پاک دی سیرت والی گل سامنے ہے آندہ میں نہیں مندہ میرے پیغمبر فرماندے نے حق دا پتہ لگے پھر انہوں ٹھکرا دے وے اے بندہ تکبر کرن والا ہے تے دوجیانو اپنے تو کم تر سمجھن والا تکبر کرن والا ہے اور تکبر کرن والا جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا
ہن مینوں دسو ایک پاسے اسی آکھی اسی موحد ہاں اسی توحید پرست ہاں تے دوجے پاسے ہر ایک نو اپنے تو کم تر سمجھیے اور توحید تے اپنی جگہ پر اے تکبر تے راہ وچ کھلو گیا اے آندا میں اینو جنت وچ جان دینا اوتھے کی کرے گا پھر کی کرے گا اسی یہی سمجھی بیٹھے ہیں ساڈا عقیدہ بڑا اللہ دی ذات ہوتے پکا ہے اسی قبرہ نہیں پوچھ دے اسی مزار نہیں پوچھ دے اسی پیر نہیں پوچھ دے لہذا اسی جو مرضی کری جاوی ہے اسی پہنا دا حق ماری جاویے اسی تیاں دا حق کھائی جاویے اسی پراما دیاں زمینہ لپیٹی جاویے اسی یتیم پتیجیاں دا مال کھائی جاویے اسی یتیم پنیویاں دیاں زمینہ تے قبضے کری جاویے اسی لوکاں تے ظلم کری جاویے اسی لوکاں تے زیادتیاں کری جاویے چونکہ اسی موحد ہاں اس واسطے سانو پرواہ کوئی نہیں اسی جو مرضی کری جاویے اور سن میرے رب نے جیڑا دین قرآن وچ بیان کیتا ہے میرے مصطفیٰ نے جیڑا دین حدیث وچ بیان کیتا ہے جب تک اس دین نو اس طرح نہ مننے گا نہ تو مومن بن سکنے نہ تو مسلم بن سکنے اہل سنت اہل الحدیث تے بات دیاں گلانے میرے پیغمبر فرماندے رہے مسلمان دا پرائے نہ ظلم کر دے نہ کسے نو ظلم کرن بولو تے اسی تے آپ ظلم کرنے ہیں اسی تے آپ سیاتیاں کرنے ہیں اسی تے آپ عزتاں اچھالنے ہیں اسی تے آپ پگڑیاں اچھالنے ہیں سانو موقع مل جائے صحیح اسی معاف نہیں کرتے اور حقیر سمجھنے آسی دوسرے آنو اپنے آپ تو کم تر سمجھنے تکبر پایا جاندے ساڑھے دل دے اندر اور حق بات بھی اسی نہیں مان دے اے بھی گل ساڑھے جائے جائے آنکھو گئے نا جی میں اللہ دی قسم ایسے کئی اہل حدیث اور ایسے سنی اپنے آپ نو کہلوان والے جڑے دادیوں پردادیوں جادوں نہ دی مذہبی تے انہوں نے جدو مسئلہ دسیے نا انہوں نے چھوڑو مولانا پتہ نہیں کہاں سے آپ یہ حدیثیں لے آئے ہیں میں کہا جی تسی تے اہل الحدیث ہو وہ جی اہل الحدیث الحمدللہ ہمارے باپ اہل الحدیث تھا ہمارا دادا اہل الحدیث تھا ہم سارے اہل الحدیث ہیں ہمارا سنت ہے پر یہ حدیثیں ہماری عقل میں نہیں آتی ہمارے ذہن میں نہیں آتی میں کیا کپڑا ٹکنے آتا اچھا رکھیا کر اندھے دا دین نل کی تعلق تھلے رکھاں یا اچھا رکھاں میں کیا میرے محبوب نے فرمایا جڑا کپڑا ٹکنے آتا تھلے رکھ دے وہ تکبر کر دے وہ دے گٹے جہنم میں چھاڑے جان گے تو اگو آندھا میں نہیں مانتا کی آندھے بولو کی آندھے تسی ماندے ہو سارے ماندے ہو آج تو بعد کسے دا کپڑا ٹکنے آ تو پھر تھلے حق بات دا پتہ لگ جائے او دا انکار نہیں کرنا کسے نو اپنے تو کم ترتے حقیر نہیں سمجھنا جی اللہ دے حق ادا کرنے او دے بندیاں دے حق بھی ادا کر ماں باپ دے حق ادا کر پینا پراما دے حق ادا کر اولاد دے حق ادا کر بیوی دے حق ادا کر گوانڈیاں دے حق ادا کر نال بیٹھن والیاں دے حق ادا کر ظلم نہ کر زیادتی نہ کر حق تلفی نہ کر کسے نو اپنے تو کم ترتے حقیر نہ جان اب ایکھو نا میرے اللہ نے قرآن میں اعلان نہیں فرمایا ساری اصلاح واسطے قرآن سنا دیاں کو ہو سکتا ہے کہ تواڈے منہ تے بھی تھوڑا جہا کوئی مسکراہٹ آ جائے تانوں تے سب سن گیا ہے توجہ فرمانا اللہ سانو اپنی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے یارو اسی اہل الحدیث اسی کیا وہ ہے وہ جڑا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے ہمارا ہاتھ تھلے نہیں کرنے اے ہاتھوں منہ تے پھیر کے تھلے کرو اللہ سنو اہل الحدیث بنا دے اللہ اہل السنت بنا دے
وہ جدے کول سنت نہیں ہو اہل سنت کیویں ہو سکتا ہے؟ جدا عمل حدیث تے نہیں مینوں دسو اہل الحدیث کیویں ہو سکتا ہے؟ خالی نا دے اسی جناب ٹھپے لائے نے، اسے لئے اسی مار پہ کھانے ہیں۔ آؤ اپنا کردار دکھاؤ، عمل دکھاؤ، عمل دی ضرورت ہے۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں حقوق العباد دے والے نال، کی آندہ ہے رب؟ سورہ الحجرات جے پارہ 26واں مولا فرماندے نے یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ نے مینوں تو انو حکم دیتا ہے، اسی ایمان والے ہیں منا جی انشاءاللہ سارے ہے وہ پکی گل ایمان والے ہو نا، تے رب تو انو خطاب کرتا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے لمبا والی دے ایمان والے ہو، اے لمبا والی دے وچ تے سجیوں کھبیوں آن والے مومن ہو۔ کیوں جی تواڑے نہ رب خطاب کر سکتے کہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، انہیں جو کہ ہے وہ نا انشاءاللہ اللہ ساڑھے نہ گل بات کر سکتا ہے نا، میں کوئی معنی غلط تے نہیں کیتا۔ اے ایمان والے ہو، ویسے تے رب نے ساری کائنات دے مومنہ نو خطاب کیتا ہے، پر میں چونکہ تواڈے سامنے بیٹھا تو میں نے تو انو ہی آکھنا ہے نا، اے لمبا والی دے رہن والے ایمان والے ہو، سجیوں کھبیوں آن والے مومنوں۔ اللہ کی حکم ہے، فرمایا اللہ یسخر قوم من قوم، اگر تو توحید دا پیروکار ہے، اگر تو اپنے آپ نو اہل الحدیث کہلوان ہے، اگر تو اپنے آپ نو اہل سنت کہلوان ہے، آپ میں تینوں دساں کردار کیویں نکھرے گا، تیرا اخلاق کیویں نکھرے گا، تیرے ایمان وچ کیویں اجالا آئے گا، اللہ کیویں آئے گا؟ فرمایا اللہ یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسے دوسری قوم دا مذاق نہ اڑائے، نائیے موچیے جلائے آتے جناب کمیں آ رہے فلانے تے فلانے، کوئی قوم کسے قوم دا مذاق نہ اڑائے۔ کیوں اللہ؟ فرمایا مذاق اڑانا بھی او ہی ہندہ ہے جدو بندہ اگلے نو اپنے تو کم تر سمجھ دے، اپنے تو حقیر سمجھ دے۔ کیوں؟ اے مذاق کونج نہیں اڑایا جاندہ، کیوں جی؟ جیڑا تواڈے چو شان چو اچھے، مقام چو اچھے، پیسے چو اچھے، کدیو دا مذاق اڑا کے ویکھو عملہ اڑایا جے کدیو دا مذاق؟ کدہ اڑان دے ہو؟ جیڑا تواڈے تو ماڑیاں دا، یہ دا مطلب ہے تسی انہوں حقیر سمجھ دے ہو، انہوں کم تر سمجھ دے ہو، پھر او دا مذاق اڑان دے ہو۔ اور اے جاہلان دا کم میں اہل حدیثاں تے اہل سنت دا یہ کم بولو، اے جاہلان دا کم میں مذاق اڑانا کسے دا؟ ایک مزاح کرنا وہ اور چیز ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کو بی بی آئی،
آندھی ہے سونے دعا کرو میں جنت ٹر جا بڑھی تے آپ فرماندے نے بڑھیاں جنت کوئی نہیں جانا. بی بی رون لگ پہ اللہ دے نبی جنت نہیں جانا تے پھر بنے گا کی؟ آپ مسکرا پہ فرمایا بی بی اللہ سارے انہوں جوان کر کے جنت کھڑے گا. سبحان اللہ. کیوں جی گالچ کو جھوٹ ہے کوئی یہ حقارت ہے؟ ہاں جی گل بھی سمجھا دیتی مسکراہٹ بھی ہو گئی. ایک بندہ آیا سونیا اونٹ دیو مینوں فرمایا میں تینوں اونٹ دا بچہ دینا ہے. آندھا اللہ دے نبی میں وہ دا کی کروں گا میں آگے ماڑا بندہ میں انہوں پالاں گا کمیں؟ فرمایا تے اونٹ دا بچہ نہیں ہوندا وہ جڑا جوان ہے وہ بھی تے اونٹ دا بچہ ہی ہے نا کہ نہیں؟ اور تسی اپنے ابے دے پتر ہی ہو نا پاہمیں چٹے آ گئے کہ خیال ہے ہونے مزہ ہے نا یہ حقارت نہیں جھوٹ نہیں اگلے دی بےعزتی اور ذلت نہیں جائز ہے. ایک کے مذاق اڑانا اوے تو کم کی ہو جائے گا تو موچیاں لے کم بیا کرنا ہے اور تو جلایاں لے کم بیا کرنا ہے اور تو نائی ہے اور تو بندہ ہے کہ نائی ہے. یہ دا مطلب ہے نائیاں نو کم تر سمجھ ہے موچیاں نو کم تر سمجھ ہے جلایاں نو کم تر سمجھ ہے. تے پتہ نہیں جے موچی بھی نبی ہوئے نے جلائے بھی نبی ہوئے نے اور کمیار بھی نبی ہوئے نے اور تینوں پتہ نہیں اے نبی اینا برادریاں جو بھی ہوئے نے تو اینا برادریاں دا مذاق اڑا کے استہزاء کر کے ویکھتے صحیح تو کتھے پہنچ رہے ہیں نبیاں دا مذاق اڑا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم آئی کے اندر نے موسیٰ بندہ مر گیا ساڑا تے قاتل پھڑنا ہے تے اللہ کو دعا کرو کہ قاتل دا پتہ دس دے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ آندہ ہے گاں لے آؤ ذبح کرو تے دا گوشت مردے نو لاؤ تے مردہ اٹھ کے بہ جائے گا تے دسے گا میرا قاتل کون ہے. تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو آکھیا نا تے آندن اللہ موسیٰ ساڑھے نہ مذاق پہ کرنا ہے ایک بندہ ساڑھا مریا تجھا گاں ہی اسی ذبح کریے ہیں جی. تے موسیٰ علیہ السلام نے پتہ کی جواب دیتا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین اور میں اللہ دی پناہ منگنا میں جاہلہ وچوں نہیں ہونا چاہتا. مذاق اڑانا جاہلہ دا کم ہے. اہل السنت اہل الحدیث دا کم مسلمانہ دا کم مومنہ دا کم. پھر آج تو بعد کسی دا مذاق نہیں اڑانا کسی نو حقیر نہیں سمجھنا. لا یسخر قوم من قوم کوئی قوم کسی قوم دا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے جدا مذاق اڑا رہے ہو یہ تواڈے نالوں بہتر ہون. کوئی عورت کسی عورت دا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے جس عورت دا مذاق اڑا رہے ہو یہ عورت تواڈے نالوں بہتر ہوئے. اگے رب کی فرماندے نے فرمایا ولا تلمزوا انفسکم. اہل حدیثو اہل سنت والے مسلمانوں توجہ فرمانا قرآن دا حکم جے تواڈے واسطے میرے واسطے ولا تلمزوا انفسکم. ایک دوجے تے عیب نہ لگایا کرو ایک دوجے دیاں عیب جویاں نہ کریا کرو. ولا تنابزوا بالالقاب ایک دوجے نو پٹھے ناماں دے نال نہ سدیا کرو ایک دوجے نو الٹے ناماں دے نال نہ یاد کریا کرو. میرا رب کہندا جے بیس الاسم الفسوق بعد الایمان. پٹھا نام لینا برے برے نام رکھنا ایمان تو بعد فسق والا کام ہے نافرمانا والا کام ہے فاسقاں والا کام ہے. کی کسے دا پٹھا نام رکھنا کسے دا برا نام لینا اے فاسقاں والا کام ہے مومنہ والا کام نہیں. فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جے تسا توبہ نہ کیتی ہے نہ کما تو تے ظالمہ دے اندر شامل ہو جاؤ گے جہنم دا ایندھن بن جاؤ گے. ایک اور اگلی آیت اللہ فرماندے نے اے ایمان والے ہو اجتنبوا کثیرا من الظن بدگمانیاں تو بچو. کسے تے متعلق بدگمانی نہ کریا جے بغیر دلیل تو کسے نو ایویں پیڑا نہ سمجھیا جے بغیر اکھیں ویکھیوں ایویں کسے تے الزام تراشیاں نہ کریا جے بدگمانیاں نہ کریا. بدگمانیاں تے ساڈے وچ انیاں کو ہو گئیاں نے نا ساڈے گھراں دا حال ہے وے جے گوانڈن آ کے بہ جانا حضرت سس دے کول تے نو آندی ہے میریاں ہی گلاں اس نال کردی ہونی ہے او باویں روندی ہوئے میرے گوڈے بڑے پیڑ کرتے نے ونٹو جینوں بھی ملی ہے پر آرام نہیں آیا. تے جے کوئی آنڈ گوانڈ دی بی بی نو کو لا کے بہ جائے
تے ساس نے آ کے اتنا دی میریاں ہی چگلیاں کھا رہی ہونی ہے. اے بدگمانی ہے نا. جب تک کنی سنیا نہیں اکھیں ویکھیا نہیں ایویں اسی بدگمانی کر بینے. اے میری گل کردہ ہونا ہے, اے میرے تے ہسدہ ہونا ہے. نا بدگمانی نہ کر. بدگمانی جھوٹ بن جاندے, بدگمانی گناہ بن جاندے, بدگمانی تہمت بن جاندی ہے. ایک وقت ہوندہ ہے اس واسطے بدگمانی نہ کر مسلمان دے بارے. اگو کی فرمایا؟ فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا, ایک دوجہ دیاں جسوسیاں بھی نہ کریا کرو. میرے شیخ مولانا خالد گرجاکی کہو رحمت اللہ علیہ, جنہ کل میں تربیت پائی ہے, علم حاصل کیتا ہے, او ادھا پنجابی جی ترجمہ حضرت پتہ کی کر دیں آندھے ہاں ایک دوجہ دے چگے چک چک کے نہ ویکھیا کرو, ایک دوجہ دیاں جسوسیاں نہ کریا کرو. تے اسی کی کرنے ہیں بھلا؟ ایمان نہ دسو جسوسیاں کرنے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اسی اپنے گھرانیاں چھتاں تے چڑھ کے گوانڈیاں نہیں جسوسیاں کرنے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اسی بار دے بومیاں چ کھلو کے آن گوانڈیاں جسوسیاں کرنے ہیں کہ نہیں کرتے؟ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا, اور جسوسی کرنا حکومت دا کام میں انہوں کرن دے ہو, تسی کانوں کرتے ہو. وَلَا تَجَسَّسُوا, جسوسیاں نہ کریا کرو. اگے رب نے کیا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, کوئی تواڈے بھی چوکی سے دوسرے دی غیبت نہ کرے. تے پتہ جے غیبت آندے کنوں نے؟ غیبت وے کسے دی کنڈ پیچھے ہو دی برائی نو بیان کرنا, ایسی برائی جیڑی او دے وچ موجود ہووے. اسی آنے ہاں او جی اسی تے او گل پہ کرنے ہاں جیڑا عیب او دے وچ موجود ہے, اسی کو جھوٹ بولنے ہاں پہ. او غیبت نہ ہی اس چیز دے جیڑی برائی اگلے وچ موجود ہے, اس برائی نو تسی او دی کنڈ پیچھے بیان کرو, اے دا نام غیبت ہے. اسی انہوں حق بیانی سمجھ لے, اسی انہوں حق کوئی میں کو جھوٹ بولنا بیا, میں تے سچی گل کرنا. وہ انج کر دے, اللہ فرماندے نے وہ انج کر دے تائیں تے آکھیا کہ تسی او دی غیبت نہیں. آگے نے شیخ چھڑ دیا چلو الوضو شروع کر دے, میں کوئی گل نہیں اللہ جی کوئی گل نہیں انشاءاللہ. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, کوئی تواڈے وچوں ایک دوسرے دی غیبت بھی نہ کرے. اور پتہ جے ایک غیبت کسے دی کان پیچھے او دے وچ موجود برائی نو بیان کرنا ایک کتنا کبیرہ جرم ہے, کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد گج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم, کاش کدی مینوں بھی شعر اوندے ہوندے تے میں بھی تہانوں سناندا, تسی خوش ہو جاندے, پر مینوں اوندا ہی کوئی نہیں. قرآن اے تہاڈا شاگرد بننا ہی پیرا مینوں. فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, میرے پیغمبر فرماندے نے غیبت کتنا سخت گناہ ہے. نبی پاک فرماندے نے الغیبۃ اشد من الزنا, الغیبۃ اشد من الزنا, غیبت زنا نالوں بھی سخت جرم ہے. اور زنا نال کسے ایک دی حق تلفی ہوندی ہے. غیبت کریاں خاندانہ دے خاندان اجڑ جاندے نے, غیبت کریاں کران دے کار اجڑ جاندے نے, غیبت کریاں برادریاں دیاں برادریاں اجڑ جاندیاں نے. اس واسطے میرے رب فرماندے نے لا یغتب بعضکم بعضا, اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جیڑا بندہ کسے دی غیبت کردا ہے او دے وچ موجود برائی نو او دے کنڈ پیچھے بیان کردا ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے جنی دیر تک او دے کولو معافی نہ منگے, او بندہ معاف نہ کرے, رب بھی اونی دیر تک معاف نہیں جے کردا. حدیث میں جائے دو چیزاں نے, یا دے او دے کول جا کے معافی منگے, بھائی میں تیری غیبت کی دیئے میں نے اللہ اس تے معاف کر دے, اور معاف کرے گا تے رب نے معاف کرنا ہے. تے جے او دے کول جا کے معافی نہیں منگ سکتا, کیوں جی ہون اسی کسے دی غیبت کر کے جا کے او دے کول معافی منگیے, ساڑھے پلے کی رہ جائے گا. وہ آکے گا جا مولوی یہ ہو جائے تم مولوی ہیں, غیبتاں کرنا میریاں, میرے پلے کی رہ جانا ہے. ہن معافی نہیں میں منگ سکتا اللہ, ہن میں کی کرا,
نبی پاک فرماندے نے جے معافی نہیں مانگ سکدا جنی دیر تک تیریاں ساواں چل دیاں نے اونی دیر تک او دے واسطے رب کولو مغفرت دی دعا کر. جنی دیر تک تو زندہ ہے جدی غیبت کیتی ہے او دے واسطے اللہ کولو کی کر. بولو اللہ انہوں معاف کر دے میں دی غیبت کیتی سی. اللہ انہوں معاف کر دے. اللہ انہوں معاف کر دے میں دی غیبت کیتی سی. اور کر لو گے ساری عمر کسے واسطے مغفرت دیاں دعاواں یا جا کے معافی مانگ لو گے. ادھر بہتر نہیں کسے دی غیبت کرو ہی نہ, کسے دی کانڈ پیچھے کسے دی برائی بیان کرو ہی نہ. پر مصیبت ہے ویسی جب تک کرنا لئیے ساڑی روٹی ہضم نہیں ہوندی. ساڑے پیٹ ڈنڈور اٹھتے نے جب تک اسی غیبت نہ کر لئیے. میں تے کمب گیا اللہ دی قسم, کوئی شعبہ ایسا نہیں جڑا غیبت تو بچے ہے. وہ اسی مولوی اسی واعظین کٹھے ہو کے بیٹھ جائیے, اسی ایک دوجہ دیاں غیبتاں کریے. جے ماسٹر کٹھے ہو کے بیٹھ جان او غیبتاں کرن, جے پروفیسر کٹھے ہو کے بیٹھ جان او غیبتاں کرن, جے چار بابے حکے تے بیٹھ جان او غیبتاں کرن, جے چار پائپ کٹھے ہو جان او غیبتاں کرن, جے ماما پہنا کٹھیاں ہو جان او غیبتاں کرن. میں دعوے نال کہہ سکنا آج کئی بیبیاں جلسہ سنن آئیاں نے, جلسہ کٹ سن رہیاں نے تے دوجہ دیاں غیبتاں کر رہیاں نے. معاف رکھنا میں گل کھری کر رہا ہوں. آندھی چھڑ نہیں مولوی نے سن, دفعہ مار مولوی نے میری سن تم. لا یغتب بعضکم بعضا, اور کسے دی اندر برائی نو دے کن پیچھے بیان کرنا کرو گے. آج وعدہ کرو اللہ نے, یا اللہ آج تو بعد اسی نہیں ہے کم کران گے. کہو انشاءاللہ. اور کسے ویچ لاکھ برائیاں ہون تینوں کا دی تکلیف ہے, رب جانے تھے او جانے تینوں کا دی پریشانی ہے. تینوں ایڈی پریشانی ہے تو جا کے او دے نال گل کر, او دے منہ تے گل کر کہ بھائی تیرے اندر ہے برائی اپنی اصلاح کر. ایک کانڈ پیچھے برائیاں بیان کرنا ہے ادھر اصلاح ہوندی ہے. کئی ایسی او جی میں تے اس واسطے گل کرنا اصلاح ہو جائے, او دے تک گل پہنچی نہیں, پنڈ پورے تے مشہور ہو گئی ہے, اصلاح ہون رہی ہے. جی دے وچ برائی ہے انہوں پتہ نہیں لگا تے پنڈ پورے تے گل مشہور ہو گئی ہے. اے اصلاح نہیں میرے دوستو. غیبت کو لو بچ. پتہ جے غیبت کتنا بڑا جرم ہے. اللہ فرماتے ہیں ایُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. فرمایا کیا تواڈے وچوں کوئی بندہ پسند کر دے او دا مردہ بھرا سامنے پیا ہووے, اونوں وڈ وڈ کے کھائی جاوے, او دا مردہ بھرا سامنے پیا ہووے, او دا گوشت نوچ نوچ کے کھائی جاوے. کیا تواڈے وچوں کوئی پسند کر دے؟ اللہ کوئی بھی پسند نہیں کر اپنے مردہ پرا دا گوشت نوچ نوچ کے کھانا. فرمایا جیڑا غیبت کر دے وہ انجی ہے جمیں اپنے مردہ پرا دا گوشت نوچ نوچ کے کھا دے ہیں. اور اسی کھانے ہیں تو اہل حدیث بھی کہلوانے ہیں, کھانے ہیں اہل سنت بھی کہلوانے ہیں, گوشت لوگاں دا نوچ نوچ کے کھانے ہیں, مومن بھی کہلوانے ہیں, مسلم بھی کہلوانے ہیں. یا اہل الحدیث کانفرنس دی وساطت نال میں تیرے اگے سیرت النبی دا پہلو رکھنا چاہنا. سیدنا انس کہو رضی اللہ تعالی عنہ. مشکات دے اندر روایت موجود ہے, اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے انس جے تینوں میرے نال محبت ہے تے پھر ایک کام کریا کر. جی اللہ دے رسول کیڑا کام حکم فرماؤ. محبت ہے مینوں بڑی ہے, توانوں بھی ہے, سارے انہوں ہے جے نبی پاک نال پیار ہے جے سارے انہوں. اے انس جے تینوں میرے نال پیار ہے تے پھر ایک کام کریا کر. جی اللہ دے نبی فرمایا راتی سون لگیاں اپنا دل صاف کر کے سویا کر. کسے دے متعلق دل وچ بغض نہیں رکھنا, کسے دے متعلق دل وچ کرود نہیں رکھنا, کسے دے متعلق دل وچ نفرت نہیں رکھنی, کسے دے متعلق دل وچ حسد نہیں رکھنا. تے اسی پتہ کی کرنے ہیں, اسی راتی تے سانو ٹائم ملدا سون لگے ہیں, سوچنے ہیں اچھا فلانا اٹھ لیندے سویرے مینوں میں دا چگا نہیں ساڑ چھڑنا, اٹھ دیا سار
میں جناب انج کر دیاں گا، میں آؤ کر دیاں گا۔ راتی سون لگا ہی سارے پروگرام بنانے دل وچ بغض کینہ نفرت حسد بھر کے سونے تے جے اسے رات نو مر گئے ستیاں ہی سو گئے تے پھر کیڑا دل نال لے کے جا رہے ہیں؟ گندا دل، بغض والا دل، نفرت والا دل، کینے والا دل۔ فرمایا انس جے تینوں میرے نال محبت ہے رات سو لگے اپنا دل صاف کر کے سویا کر۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام بیٹھے نے تے ایک بندہ لنگیا، آپ فرماندے نے جیڑا بندہ چاند ہے کہ جنتی ویکھے اینوں ویکھ لے۔ اللہ، جیڑا بندہ چاند ہے کہ کی ویکھے اینوں ویکھ لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ پے، او تڑپ سی نا انہاں دے دل وچ، طلب سی، جستجو سی حاصل کرن دی، پیچھے ٹور پہ او بندہ گھر وڑن لگا، جا السلام علیکم، السلام علیکم جی، انہوں نے کہا جی وعلیکم السلام، خیر نہ لائے ہو؟ ایک گل ہے کہ ابا جی نال میری کوئی گل بات ہو گئی ہے تو میں کو دیہڑے دو گھر نہیں جانا تے تسی مینوں نا اپنے کول ذرا کو رکھ لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی گل نہیں، اہلا و سہلا۔ گھر لے گئے، روٹی پانی جو ابو یسر سی کھلایا، رات دا ٹائم ہویا تے اے ہونا بستر کر کے دیتا تے اے لیٹ گئے پر ستے نہیں۔ آندے نے میں ویکھنا ہے بندہ کردہ کی ہے، میرے نبی نے انہوں جنت دی بشارت دیتی ہے، اے کردہ کی ہے۔ ویکھیا بندہ سون گیا ہے، پچھلی راتی اٹھیا وضو کیتا، وضو کر کے تہجد کھلو گیا، یہ بھی تہجد پڑھ دے وہ بھی تہجد پڑھ دے۔ صبح فجر ہوئی مسجد گئے، یہ نوی نماز پڑھی وہ نوی نماز پڑھی، اس تو بعد جناب گھر آیا ناشتہ کیتا تلاوت کی تھی، کاروبار کم کاج تے ٹر گیا، شام نو پھر آیا۔ اے 2 دن لنگے نا تے حضرت عبداللہ فرمایا اچھا جی میں نے پھر اجازت دیو میں پھر چلنا۔ بندہ وہ بھی سیانہ سی، آندھے لگدا انجے تسی کسے ارادے تے آئے سو تے گل تواڈی پوری نہیں ہوئی، گل تے دسو آئے کی تلسو، لگدا ہے تواڈے اس نا تواڈے رہن سہن تو محسوس ہویا تسی کسے پروگرام تے سو۔ فرمان لگے اللہ دیا بندے یا میں تینوں کی دساں 2 دن پہلے نبی پاک نے فرمایا سی تیرے متعلق جن نے جنتی ویکھنا ہے انہوں ویکھ لو، میں تے ویکھنا آیا تو کرنا کی ہے؟ تے فرمان لگے پھر منو کی ویکھی آجے؟ ایک کوئی خاص گل نہیں ویکھی، تہجد تم ہی پڑھنا ہے میں بھی پڑھنا، نمازاں تم ہی پڑھنا ہے اسی بھی پڑھنے آ، قرآن دی تلاوت تم ہی کرنا ہے اسی بھی کرنے آ، ذکر و اذکار تم ہی کرنا ہے اسی بھی کرنے آ، سارا کچھ ہے تے کوئی وکری گل نظر نہیں آئی۔ تے اے آمد اللہ پھر سن ایک گل ایسی ہے جڑی نظر نہیں آمدی میں تینوں دسنا۔ جی ماشاءاللہ اہلا و سہلا مرحبا خوش آمدید ویلکم جی آیا نو ماشاءاللہ حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب زندہ باد ماشاءاللہ، اللہ انہاں دا آنا مبارک فرمائے، تواڈے واسطے بھی تے انہاں واسطے بھی ساڈے واسطے ماشاءاللہ۔ جی توجہ فرمایا آخری گل، نبی پاک السلام علیکم، نبی پاک علیہ السلام نے تیرے متعلق جنت دی بشارت دیتی ہے، میں تے ویکھن آیا تو کرنا کی؟ فرمان دے نے پھر گل سن ایک میں عمل سپیشل کرنا ہے ہو کی اے جدو میں راتی سون لگنا اپنا دل صاف کر کے سونا، اپنا دل سارے بولو اپنا دل، میں اپنے دل وچ کسے دے متعلق کرودھ نہیں رکھ دا، بغض نہیں رکھ دا، کینہ نہیں رکھ دا، نفرت نہیں رکھ دا، کسے دے متعلق حسد نہیں رکھ دا، میں دل صاف کر کے سونا۔ او میرے دوستو آؤ آج میرا یہ پیغام اہل حدیث کانفرنس دی اندر، اہل حدیث ہو ہے جیڑا حدیث نو مند ہے، اہل سنت ہو ہے جیڑا میرے نبی دی سنت نو مند ہے، سیرت نو مند ہے، آؤ اہل حدیث کانفرنس کروان والے ہو سنن والے ہو اور میرے سمیت سارے احباب مرد و خواتین میری ایک کوئی درخواست ہے، آؤ قرآن حدیث نو منیے تے صحیح معنی اہل الحدیث بن جائیے۔ کہو انشاءاللہ، اچھی آکھو انشاءاللہ۔ پھر آج تو بعد اساں اللہ دا حق بھی ادا کرنا ہے تے بندیاں دا حق بھی کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ماں باپ دا حق
ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਤੀਮਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦਾ ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਮਸੀਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਧੋਖਾ नहीं देना, दो नंबरी नहीं करनी, बेईमानी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, और जनाब एक की काम करना है, लोगों के बोझ कंधियां ते उठाने ने, लोगों को कमा के खिलाना है, मेहमानां दी मेज़बानी करनी है, हक वालियां दा साथ देना है, सिला रहमियां करनियां ने, रिश्ते जोड़ने ने, रिश्ते तरोड़ने नहीं, गीबतां नहीं करनियां, चुगलियां नहीं खानियां, जसूसियां नहीं करनियां, किसी दे मुतल्लक बदगुमानियां नहीं करनियां, किसी नूं नीचा नहीं कहना, हकीर नहीं समझना, कमतर नहीं समझना, मजाक नहीं उड़ाना, उल्टे नाम नहीं लेने, किसी दी ऐब जोई नहीं करनी, किसी नूं अपने तो कमतर हकीर नहीं समझना, सही मानिया च मुसलमान बन जा, मोमिन बन जा, इंशाअल्लाह जिदों तू दुनिया तो जाएगा रब आप तेरियां मेज़बानियां फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।